مجھے ایک شخص نے سوال کیا جو غیر مسلک کا تھا، کیونکہ یہ سوال نعت خوانوں سے نہیں ہوتے، معذرت کے ساتھ یہ سوال علماء کو آتے ہیں کہ یہ دیکھیں سنی کیا کر رہے ہیں۔ مجھے ایک شخص نے سوال کیا واٹس ایپ پہ، اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے صحابہ کو گستاخیاں کرتے ہیں، وہ 10 محرم کو عورتوں کو بے پردہ گھر سے باہر لے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم 10 کو لے کے آتے ہیں تو آپ 12 کو لے آتے ہیں، فرق کیا ہے؟ آپ 12 کو بے پردہ لا پہاڑیاں دکھانے کے لیے کہتے ہیں ہم غم میں نکالتے ہیں، آپ خوشی میں لے آتے ہیں، فرق کیا ہے؟ میلاد والے نبی کو اگر راضی کرنا ہے تو پھر سنو، حضور نے فرمایا اپنی بیٹی کے سر پہ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ دو۔ اگر میلاد والے نبی کو راضی کرنا، یہ باتیں سخت ہیں لیکن منبر کا تقاضا بھی یہی ہے۔ میں نے جواب مدینے کے تاجدار کو دینا ہے، نوٹ آتے کس کو اچھے نہیں لگے، میں آپ کی طرف کی بات کروں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، لیکن میں نے جواب مدینے کے تاجدار کو دینا ہے۔ ہر بندہ کسی محکمے میں ملازم ہو تو اپنے افسر کو جواب دے ہے، اگر اس کے رول فالو نہیں کرے گا تو جواب دے ہے۔ یہ منبر رسول اللہ کا منبر ہے، ہم بھی اس کے نوکر ہیں، اس کو جواب دے۔ کرو مدح اہل دبر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، روٹی کمانا نہیں ہے۔ اور جب سے دین کو ذریعہ معاش بنایا گیا ہے، اس وقت سے محدث اعظم جیسے لال نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ جب سے دین کو ذریعہ معاش بنایا گیا ہے، اس کے بعد فقیہ اثر جیسے لوگوں نے لال پیدا ہوتے نہیں دیکھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں، میلاد شریف کیا ہے؟ لائٹیں بھی لگاؤ، 12 ربیع الاول شریف کو رسول اللہ سے عہد کرو، کیا تنہائی میں بیٹھ جاؤ۔ میں تو بڑی پیاری بات مولانا حسن رضا نے سکھائی ہے، فرماتے دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیگ آئی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ اور اگر یہ بھی مشکل لگے تو پھر فرمایا خواجہ غلام فرید سے پوچھ لینا کہ محبوب کو کیسے بلاتے ہیں۔ فرمایا آ میں نہ ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مقدی مقامہ تو جتے ہوں میں ہاری۔ اپنے آپ کو گرا لے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ 12 ربیع الاول شریف کو غسل کیا، نیا لباس پہنے، نالین پاک لگائیں، درود پاک پڑھیں، یہ نہیں کہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالیں، یہ نہیں کہ ڈھول کی تھاپ پہ رقص کریں، نالین پاک بھی لگائیں اور رسول اللہ سے یہ عہد کریں کہ آقا آپ کی آمد ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہے، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ پھر تو آپ نے میلاد کا مقصد سمجھا، لیکن اگر مسئلے پھر بھی ویران نہیں، اگر مسئلے پھر بھی ویران ہیں، اگر میلاد بھی منایا ہے اور کسی بیٹی کی عزت بھی مجھ سے محفوظ نہیں ہے۔ پتہ ہے میلاد والے نبی کی سیرت کیا ہے؟ عدی بن حاتم کی بہن جب لونڈی بن کے قیدی بن کے حضور کی بارگاہ میں آئی نا تو سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، چادر نہیں تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی کملی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ کیا میرے آقا نے اپنی کملی عطا فرمائی، فرمایا اس کا سر ڈھانپ دو۔ ہم جس نبی کا میلاد منانے بیٹھے، اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر، زیادہ دور نہیں جانا پڑتا، کوئی بڑی کھولنے پڑتے ہیں۔ فرماتے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ اور اگر تقریر والا آ کے بھی پونا گھنٹہ آپ کو شعر ہی سنائے گا تو پھر اللہ رسول کا دین کس نے سنانا ہے؟ پھر نعت خوان کیا کرے گا؟ اپنا مزاج پیدا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کو سن کے سبحان اللہ کہنے کا مزاج پیدا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ مدینے والے کی حدیث سننی ہو تو امام بخاری سے پوچھو، راہ جاتے کوئی پوچھتا نا حضور کا فرمان کیا تو کوڑے مارتے، فرماتے وضو تو بھی کر میں بھی کرتا ہوں اور خوشبو لگا کے مسجد میں چل، پھر پوچھ مدینے والے نے کیا فرمایا ہے۔
معلوم نے کیا فرمایا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی. جب سرکار نے چادر دی نا تو صحابہ نے عرض کی اے میری ملت کے نوجوانوں، صحابہ نے عرض کی آقا یہ تو کافر کی بیٹی ہے، قیدی ہو کے آئی ہے، جو اپنی سبحان اللہ پر چپ رہا اس کے مقدر ہے. حضور نے فرمایا بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں چاہے کافر کی بیٹی 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 ہے. آمد مصطفیٰ چہرہ بددعا سرکار کی آمد. فرمایا بیٹیاں بیٹیاں ہی ہیں چاہے غیر مسلم کی ہو. فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ عرض کی آقا میں واپس جانا چاہتی ہوں. فرمایا اپنے غلاموں کو بھیج دیا. فرمایا اس کو عزت و آبرو کے ساتھ چھوڑا. جب گئی تو بھائی بڑا سیکھا تھا، کہنے لگا بتاؤ مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا بھائی چل میں تجھے لینے آئی ہوں، چل کے اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ایک بندہ مسلمان نہیں ہوتا. ہم کس کام کے غلام ہیں مدینے والے کے؟ چل بھائی، کہا تیرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا. اس نے کہا قسم رب کعبہ کی اتنی میری عزت کا پہلا تو نہیں دے سکتا جتنی آمنہ کے لال نے دیا. میرے نبی کے میلاد کا مقصد تو یہ تھا. آج ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اخباریں بڑی پڑی ہیں. پھر کیا حاصل کیا میلاد کا؟ کیا حاصل کیا ہم نے میلاد پہ؟ صرف 12 ربیع الاول کو نعرے لگا دیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. پتہ ہے موت کسے کہتے ہیں؟ پوچھو حضرت بلال سے کہ موت کو قبول کیسے کرتے ہیں. پوچھو حضرت سمیہ سے اسلام میں اتنی دردناک شہادت کسی بی بی کی نہیں ہے جتنی حضرت سمیہ کی ہے. اسلام کے اندر کسی عورت کی اتنی دردناک شہادت نہیں ہے. آپ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھ لیا اور دوسری کو دوسری سے باندھ دیا. ہمیں اسلام نے پروٹوکول دیا ہے. دین نبی دا بانگ یتیمہ روے تے کرداوے کتھوں لیاوا عمر بہادر جڑا چپ سنگے نہ تھا. ہم نے اسلام کو کیا دیا؟ ہم نے تو اپنی چھنگلی کا چیچی جسے کہتے ہیں اس کا ایک خون کا قطرہ نہیں دیا. اسلام کو دیا حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دی، دوسری دوسرے سے باندھ دی اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا. جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بی بی ہے لیکن کیا کہتی ہے؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا. اے سیدی یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا. 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. فرمایا اگر یہ کر کے بھی محبوب راضی ہو جائے تو پھر بھی سودا بارے کا ہے. ہم تو ساری رات محفل سنتے ہیں، 5 گھنٹے 6 گھنٹے محفل سن کے ایک چاول کے شاپر کے لیے ہم سارا ثواب غرق کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ابھی مسجد میں جب لنگر بانٹا جائے گا تو کیا کریں گے؟ خدا را یہ میرے ہاتھ بنے ہیں، سنیو جاگو جاگو. داتا لے جویری ہمارے ہیں، کسی اور کا ٹیکا نہیں ہے. غوث پاک بھی اسی ماں کے بچے ہیں. سنی ماں نے جنا ہے غوث اعظم کو. کیا وجہ ہے کہ آج ویسے ولی پیدا نہیں ہو رہے؟ تو کسی نے بڑی سونی بات کی تھی. اس نے کہا بابا فرید جیسا پیر نہیں ہے. تو جواب آیا صابر پیر جیسا مرید بھی نہیں ہے. آج تو مرید جاتا ہے کس لیے؟ کوئی مرید نہیں جاتا الا ماشاءاللہ کہ حضرت مجھے اللہ کا قرب مل جائے. جو بھی جاتا ہے حضرت مجھے اولاد مل جائے، مجھے کاروبار مل جائے، میرا سر درد ہو رہا ہے ٹھیک ہو جائے. یہ تو پیناڈول کی گولی بھی کر دیتی ہے. آؤ مجدد پاک فرماتے ہیں 3 کاموں کے لیے شیخ پکڑا جاتا ہے. ایک فرماتے دنیا سے نکال کے تمہیں دین کی طرف لے آئے. دوسرا مرتے وقت تجھے کلمہ یاد کروائے. اور تیسرا منکر نکیر کے سوال و جواب جب ہو تو تمہیں یاد دلائے، آسانی پیدا کروائے. اس میں دنیا کا کوئی کام ہی کوئی نہیں. ہم نے پیروں کو لگا دیا حضور دعا کریں، خدا کام نہیں ہو رہا. خدا را ہم کوشش کریں. میلاد یہ ہے
اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے نا تو رسول اللہ سے وعدہ کرے کہ یا رسول اللہ آپ کا میلاد ہوا، آپ دنیا میں تشریف لائے، آج میں دل سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ پھر تو حضور کے میلاد کا تجھے ثمر بھی ملے گا، تیرا من بھی روشن ہوگا۔ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو مدینے والے سے عہد کرے کہ سونیا آج کے بعد میں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا، اور یاد رکھیے گا امام شافعی فرماتے ہیں یہ ایسا قرض ہے جس کی ادائیگی تیرے اہل خانہ سے ہوگی۔ یہ بات گھر میں جا کے سوچئے گا اہل خانہ میں کون کون آتا ہے، ماں بھی آتی ہے، بہن بھی آتی ہے، بیوی بھی آتی ہے، بیٹی بھی آتی ہے۔ فرمایا ان کو تیرا قرض چکانا پڑے گا اگر تو توبہ نہیں کرے گا رب کی بات۔ میلاد والے نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ علیہ السلام یتامہ کو اپنے سینے سے لگاتے، عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، حضور سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے، شہزادوں کو دیکھا، فرمایا بیٹا عید کا دن ہے، عید کی نماز کے لیے نہیں جانا؟ عرض کی نانا جان جانا ہے لیکن ہمارے پاس سواری نہیں کی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بیٹو کیا ہوا اگر سواری نہیں ہے، تمہارے نانا کے کندھے تو ہیں۔ حضور نے اپنے ایک کندھے پہ امام حسن کو سوار کیا اور دوسرے پہ امام حسین کو کیا۔ اب یہ دونوں شہزادے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ہماری سواری کی لگامیں نہیں ہیں۔ حضور نے اپنی آدھی زلف امام حسن کو دی، سبحان اللہ کہہ دو، آدھی زلف معلوم نے امام حسین کو دی، فرمایا بیٹا حسن تو کھینچے گا میں دائیں ہو جاؤں گا، حسین تو کھینچے گا میں بائیں ہو جاؤں گا۔ قیامت تک آنے والوں کو بتانا یہ مقصود تھا، بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں، قیامت تک آنے والوں کو بتانا یہ مقصود تھا کہ حسن کی رضا میں میری رضا ہے اور حسین کے نام رسول اللہ کی نا ہے، جس پہ حسن راضی ہو جائے مدینے والا بھی راضی ہے، جس سے حسین ناراض ہو جائے قیامت تک مدینے والا بھی اس سے ناراض ہے۔ حضور نے لے کے چلے، جب لے کے چلے تو سرکار نے دیکھا عید کیا ہے اور میلاد کیا ہے۔ حضور نے دیکھا، سرکار دو عالم نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے جو دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے۔ میرا خیال تسی تھک گئے ہو تو کٹ دکھا گئے۔ اچھا جی شاہ صاحب نے دعا دے دی ہے، سبحان اللہ کہہ دیں، آواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم سے سلام کے غلاموں، حضور نبی پاک علیہ السلام نے عید کیا ہے اور حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے دونوں شہزادوں کو اتارا اور مولا علی کو کہا انہیں عیدگاہ تک لے جائیں۔ حضور پاؤں کے بل بیٹھ گئے اور اس بچے کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ کیا کیا؟ سرکار نے اس کی کنڈ پہ ہاتھ رکھا، حضور نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا آج تو یوم عید ہے، تو کیوں روتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور کی آمد کا مقصد تو یہ تھا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، نہ کہ یتیم کا لقمہ کھینچا جائے۔ عرض کی آقا یتیم کہ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا آج تو یوم عید ہے، کیوں روتا ہے؟ عرض کرتا ہے سونیا عید اس کی ہوتی ہے جس کے ماں باپ زندہ ہوں، عید اس کی ہے جس کے پاس نیا لباس ہے۔ نہ میری ماں زندہ، نہ میرا باپ زندہ، نہ میرے پاس نیا لباس۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ در یتیم جانتے ہیں یتیم کی قدر کیا ہے۔ حضور نے اپنے سینے سے لگایا۔ حضور کی آمد کا مقصد سمجھو، خدا را آمد کا مقصد سمجھو۔ سرکار نے سینے سے لگایا اور گھر لائے، گھر لا کے حضور نے امام حسین کا نیا جوڑا دیا، فرمایا بیٹا اس کو پہن لے۔ اس نے پہن لیا، حضور نے اپنی انگلیوں سے سر میں کنگھی کی۔ سرکار نے فرمایا بیٹا عید میلاد النبی آ رہا ہے نا، ایسا کریے گا، اللہ کی عزت کی قسم جو آپ کو سکون ملے گا۔ میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں، سرکار نے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا جو اپنے آپ کو اس مجمع میں فل جوان کہتا وہ اس بات پہ نعرہ لگائے کہ جب بات ختم ہوگی، فرمایا بیٹا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ محمد تیرا وارث بن جائے؟ راضی نہیں ہے کہ محمد تیرا وارث بن جائے؟
اور عائشہ صدیقہ جیسی تجھے ماں مل جائے اور فاطمہ تو زہرا جیسی بہن مل جائے، اب وہ بچہ جو کچھ دیر پہلے رو رہا تھا عید ہے کیا اور میلاد ہے کیا، جو بچہ تھوڑی دیر پہلے رو رہا تھا وہ حضور کے عکاشانے سے باہر نکلا اور باہر نکل کے خوشی میں رقص کر رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا ابھی تو رو رہا تھا، ابھی رقص کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کسی کی عید ہو یا نہ ہو آج میری عید ہو گئی ہے، پھر مدینے کا والی میرا سربراہ بن گیا ہے، میرا سرپرست بن گیا ہے، میرا والی بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں میلاد تو یہ تھا۔ ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے، 12 ربیع الاول کو اچھے کھانے بنائیں۔ یہ مسئلہ مجھے میری ماں نے سمجھایا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ 12 ربیع الاول شریف آئی، 8-10 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک جانور ذبح کیا اور دلیم کی دیگ میں ڈالا، تقسیم کیا۔ میں نے کہا ماں جی آپ دعا کر دیں، تو ماں جی نے کہا بیٹا اللہ اس کے رسول کے رستے میں دال نہیں دینی، اللہ اور اس کے رسول کے راہ پہ دال نہیں دینی۔ کبھی آپ نے اپنے سسرالیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دال کھلائی؟ فرمایا بیٹا جب بھی دینا ہے اچھا دینا ہے، کیوں کہ دے دنیا اور 70 آخرت وہی ملے گا۔ اگر تو دال دے گا تو رب 10 گنا دال ہی دے گا تجھے کھانے کے لیے۔ یہ بات مجھے میری ماں نے سمجھائی اور پھر سمجھ میں آئی۔ اب ہر سال ربیع الاول پہ، میں تعدیث نعمت کے طور پہ، کوئی بروتری کے لیے نہیں، ہر سال ربیع الاول پہ سرکاری جانتے انتظام ہوتا ہے، ہر سال میں بکرا ذبح کرتا ہوں اور اس میں کوئی چیز اور نہیں ڈالنی، ویسے لوگوں کو باؤل پیک کرنے اور لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرنے۔ عید والے دن 12 ربیع الاول کو اچھا کھانا بنائیں، اچھا کھانا بنا کے نا دسترخوان بچھائیں۔ جب گھر میں دسترخوان بچھ جائے گا تو محلے کے یتیم بچوں کو بلائیں، محلے کے یتیم بچوں کو بلائیں، ان یتیم بچوں کو بٹھائیں اور اپنے بچوں کو ان کی خدمت پر لگائیں۔